السلام علیکم، میں ہوں سبی الحسنین اپنے پہلے ولاگ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 2025، آج 2 جنوری ہے۔ 2025 جو سال ہے اس میں سپریم کورٹ کو کن چیلنجز کا سامنا رہے گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر تعارف کراتا چلوں اپنا کہ 2013 سے میں نے صحافت شروع کی پشاور میں۔ پشاور ہائی کورٹ کور کیا تقریباً 3 سال، جب دوست محمد خان وہاں پر چیف جسٹس تھے اور اس کے بعد مظہر عالم میاں خیل چیف جسٹس تھے۔ تو جب مظہر عالم میاں خیل وہاں پر چیف جسٹس تھے تو میں 2015 میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور یہاں پر میں نے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ شروع کی۔ تقریباً مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں مختلف اداروں کے لیے، جن میں ڈیلی ٹائمز اخبار ہے اس کے لیے رپورٹنگ کی میں نے، پھر دی نیشن نیوز پیپر کے لیے بھی میں نے رپورٹنگ کی تقریباً 2-2.5 سال۔ اس کے علاوہ چینل 92 میں سینئر صحافی ہے محمد مالک صاحب کا پروگرام چلتا تھا، ان کی پروگرام کے لیے رپورٹنگ کی۔ رؤف کلاسرا صاحب ایک بڑا نام ہے صحافت میں، ان کے پروگرام کے لیے میں نے جو ہے تو کافی عرصہ رپورٹنگ کی، تقریباً 4-4.5 سال۔ اور آج کل میں نیا دور کے لیے ولاگ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے، اور اس کے علاوہ فرائیڈے ٹائمز کے لیے لکھتا ہوں۔ وجہ کیا بنی اپنے یوٹیوب چینل کو شروع کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ بن گیا ہے پاپولر ویو کی بنیاد پر چینل بنا کے پاپولر ویو کا بیانیہ جو ہے وہ فالو کرنا اور بیانیہ بنانا، ریاست مخالف بیانیہ بنانا، اور اس کے علاوہ ملک کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے خلاف بیانیہ بنا کے ڈالرز کمائے جاتے ہیں۔ تو میری انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ میں ڈالرز کے چکر میں نہ پڑوں اور حقائق کی بنیاد پر آپ کے ساتھ میں تجزیے شیئر کروں اور انفارمیشن شیئر کروں، نیشنل انٹرسٹ کو میں ملحوظ خاطر رکھوں، اور اس میں آپ کا بھی فیڈ بیک میرے لیے بڑا ضروری ہے، لہٰذا لائک اینڈ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا، 2025 کس طرح سے سپریم کورٹ کے لیے چیلنج کا سال رہے گا۔ گزشتہ سال میں جو سپریم کورٹ میں حالات رہے تو جو رائے تھی وہ ڈیوائیڈڈ رہی۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ عدلیہ کو سال 2024 میں کمزور کیا گیا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایگزیکٹو اور انتظامیہ نے عدلیہ کو کمزور نہیں کیا، بلکہ عدلیہ کا جو اصل دائرہ کار ہے اس میں لا کر عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو کھڑا کیا۔ سپریم کورٹ کا دیکھنا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیم بنائے، اسی طرح موبائل کارڈز کے جو ٹیلی فون موبائل کارڈز کے جو ریٹس ہیں وہ فکس کریں، وزرائے اعظم کو گھر بھیجیں، سموسوں کے ریٹ تک تعین کرے۔ ججز کا یہ کام تو نہیں ہے۔ 2009 کی تحریک کے بعد سپریم کورٹ ایک بہت ہی مضبوط ادارہ بن کر ابھرا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ مضبوط بن گیا تھا تو یہ سویلینز کی سپریمیسی کے لیے اپنے اقدامات، اپنے فیصلے کرتا، لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ 2009 کی تحریک کے بعد بھی استعمال ہوئی، عدلیہ کا کندھا استعمال ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو استعمال کیا اور 2 منتخب وزرائے اعظموں کو جو ہے تو گھر بھیجا۔ منتخب تھے وہ، پھر بھی ان کو جو ہے تو نااہل کیا گیا، گورننس کے ایشوز پر جو ہے تو انٹرفیرنس کی گئی، اور جو جمہوری حکومت ہے اس کو چلنے نہیں دیا گیا، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، افتخار چودھری کا دور ہو، یا پھر نواز شریف کا دور اقتدار ہو۔ ملک اپنی جو ہے تو ترقی کی راہ پہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلنا شروع ہوا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے انٹرفیرنس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر اور میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ لیکن جب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، 9 مئی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے
GHQ پر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے، شہداء کی یادگاروں تک کو توڑ دیا. پہلی بار ایسا ہوا اور اس واقعے نے ملک کی بنیادیں تک ہلا دیں. اب یہاں پر عدلیہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ معاملہ اتنا حساس تھا، اس کو سمجھتی، اس معاملے کو، یہ جو ریاستی اداروں پر اٹیک تھا اس کی حساسیت کو سمجھتی، مگر بندیال، عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس کی سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک میسج کنوے کیا اور بتایا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کو طلب کیا گیا سپریم کورٹ اور ان کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا، اور ججز نے اس وقت عمران خان کی منتیں بھی کیں، کہا بھی کہ آپ مذمت کر لیں، آپ 9 مئی 10 مئی کے واقعات جو ہوئے آپ ان کی مذمت کر لیں، لیکن عمران خان جو ہیں تو انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ریئیکشن جو تھا کارکنان کی جانب سے وہ فطری تھا. پھر جب بریک ہوئی، میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں اور کچھ وکلاء بھی وہاں پر موجود تھے، بریک کے دوران کچھ صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے، تو عمران خان نے اپنے وکلاء کو کہا کہ یہ گدھے مجھے کہتے ہیں کہ میں معافی مانگوں، یعنی کہ جو ججز عمران خان کو فیور دینا چاہ رہے ہیں ان کو ریسٹ ہاؤس بھجوایا اور وہاں پر تمام تر فیسلٹیز گرفتاری کے دوران موجود تھیں، ان کو عمران خان نے کہا کہ یہ گدھے مجھے کہتے ہیں کہ میں مذمت کروں. یعنی کہ آپ نارسزم کی اگر کوئی انتہا ہے تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیف دینا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ اور بدلے میں عمران خان انہی کو گدھا کہہ رہے ہیں. جب پھر اسٹیبلشمنٹ جو 9 مئی کو 9/11 سے جوڑتی ہے تو بندیال کی سربراہی میں عدلیہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ PTI کے ساتھ ہے، جس سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو ہے تو وہ جو خلیج تھا وہ مزید وسیع ہوا ہے. اس سے پہلے جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی تھیں اور وہاں پر الیکشن کا معاملہ تھا تو وہاں پر بھی جو عمرانڈو ججز ہیں وہ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کرائیں، اور وہ الیکشن کرانا چاہتے تھے جبکہ یہاں پر اکنامک سچویشن کچھ اور تھی، افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے 2 صوبوں میں الیکشن. لیکن عدلیہ کا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا اور پھر فیصلہ بھی دیا بندیال کی عدالت نے کہ الیکشن کرائے جائیں. بہرحال وہ الیکشن ہوئے تو نہیں، لیکن یہ تمام وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی، جوڈیشل پیکج متعارف کروایا گیا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ ناگزیر ہو چکی تھی. پھر ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اثر و رسوخ بڑھایا گیا، لیکن ماضی میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس بھی جو ہے تو ہم خیال بینچ بناتے تھے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ اگر یہ ہم خیال والا جو تصور ہے وہ نہ ہوتا، بندیال اپنی مرضی کے ججز اپنے ساتھ نہ بٹھاتے اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تو آج سیاسی اور معاشی صورتحال کچھ اور ہوتی، کیونکہ جس طرح کے فیصلے آئے اس سے سیاسی طور پر عدم استحکام آیا اس ملک میں، اور پھر ظاہر ہے آپ کی جو معیشت ہے وہ سیاست سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ آپ کی پالیٹکس سے، آپ کے سسٹم سے جڑی ہوتی ہے. تو جب سپریم کورٹ کی جانب سے اس طرح کے فیصلے آئے جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی تو پھر ساتھ ہی آپ کی اکانومی بھی خراب ہونے لگی. بہرحال اب 26ویں ترمیم کے حوالے سے اس کے خلاف تقریباً 2 درجن سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں،
اور اس سال سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کے لیے یہی ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا کیا جائے، کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی اور کچھ بیرونی عناصر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کو 26ویں ترمیم کو ختم کیا جائے۔ اس میں حکومت کا بھی ایک ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا کہ وہ کیا اسٹریٹجی بناتی ہے 26ویں ترمیم کو رکھنے کے لیے۔ جنوری کے دوسرے ہفتے میں امکان ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ ملٹری کورٹس کیس یا غالباً کسی اور کیس میں جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، انہوں نے کہا تھا کہ 26 جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت ہوگی۔ پھر ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ بینچ کے سامنے مختلف بارز جن میں کراچی کے وکلا تنظیمیں ہیں اور وہاں وہ وکلا تنظیمیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اثر و رسوخ، انصاف لائرز فورم کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، وہ بھی بینچ میں درخواستیں دائر کریں گی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اس کو فل کورٹ بینچ کے سامنے رکھا جائے۔ گو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بات واضح کر دی ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ کہنا پڑا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ تو آئینی بینچ ہی سنے گا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے اگر تو 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو چیف جسٹس بننا تھا، ان کے ابھی تک تحفظات ہیں، ان کے ابھی تک خط و کتابت کے سلسلے جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے 26ویں ترمیم کے خلاف۔ تو انہوں نے اعتراض کیا تھا جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے لگے گا، مگر یہ چیلنج ضرور ہے کہ جو بارز ہیں اور جو وکلا ہیں وہ فل کورٹ بینچ کی درخواست کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس پر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فوجی عدالتوں کا کیس بھی سپریم کورٹ میں ہے، ملٹری کورٹس میں وہی ہیں جو 9 مئی میں جو ملوث تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا، املاک کو نقصان پہنچایا اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے ملٹری کورٹس میں۔ تو وہ جو وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، آئینی عدالت آئینی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس معاملے پر کافی پریشر موجود ہے، بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، اس کے علاوہ اندرونی دباؤ بھی ہے، اور یورپی یونین سمیت جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کو فلسطین میں، غزہ میں مظالم نظر نہیں آ رہے، ان کو آ جا کر پاکستان میں یہ جو ملٹری کورٹس میں کچھ کیسز چل رہے ہیں ان کے مظالم نظر آ گئے ہیں، لہٰذا بڑا دباؤ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا پاپولر ویو کی بنیاد پر، جو بھی فیصلہ لیتا ہے میرے خیال سے آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیلنج ہے ججز کی تعیناتی کا۔ اب ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے سپریم کورٹ میں بھی، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ سے بھی تعیناتیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج رہے گا کہ کس طرح سے میرٹ کو دیکھا جائے، کرائیٹیریا دیکھا جائے۔ بہرحال جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ ہی فی الوقت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیویٹ کیا جانا چاہیے 2025 میں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہائی کورٹس کے کچھ ججز کے خلاف شکایات ہیں، الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، جعلی ڈگری وغیرہ، یہ تمام۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ 2025 میں سپریم جوڈیشل کونسل کتنا ایکٹیو ہوتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ آپ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔